انسانی لحاظ سے اسی آواز کو کر کے اس لیے ہوا جو ہے نا سب سے طاقتور دوسرا پانی ہے. نہیں اصل میں پہلے شروع تو آپ نے فرمایا نا اسی سے کہ آپ نے پتھر سے، پتھر طاقتور ہے، اس سے طاقتور لوہا، لوہے سے بعد آگ، آگ کے بعد پانی، پانی کے بعد ہوا. وہ پانی ہوا جو نا لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن پانی اڑائے پھرتی ہے. ہوا جو ہے نا بس اس سے بعد طاقتور مومن کی دعا، دعاؤں سباؤں کا رخ بدل دیتا ہے. تو ہوا جو ہے یہ اس سے روحیں بنتی ہے، اس پر اس میں حق کی تجلی رہتی ہے، حق حقیقت. ہوا حقیقت دنیا میں پورا نظام دینا ہوا پر ہے. ٹائر میں تھوڑی سی ہوا ہے، وہ ٹرک جا رہا ہے، وہ نکال دو چل نہیں سکتا. کتنی طاقت اس میں، یہ سب ہوا پر ہے. اس میں حق کی تجلی رہتی ہے. پانی پر اس میں حی کی تجلی ہے، تجلی میں سمائے کل شیء حی. مٹی پر مصور کی تجلی، اس سے صورتیں بنتی. یہ مختلف تجلیات الہی پر یہ سارا نظام ناموں کا سب قدم عیسیٰ قدم موسیٰ ایک مرتبہ سننا پڑے گا پھر جاتا اہم چیز فرد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں تھیں ہر نبی کی. تو جب انسان جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان بزرگوں کی اس پر وہ ہوتا ہے کہ کس قدم پر ہے. فلاں بزرگ قدم عیسیٰ پر ہے، فلاں بزرگ قدم موسیٰ پر ہے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. یہ بزرگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی شان تھی، ان میں موسیٰ علیہ السلام والی شان ہے. یہ شانیں ان پیغمبروں سے نہیں آتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اصل میں. آپ علیہ السلام میں تو کہ تمام نبیوں کی شانیں، لہذا آپ کی جو ولایت ہے وہ نبوت کی طرز پر اصل میں چلتی ہے کہ جو پیغمبروں کا مزاج ہے اسی پر ہی آگے جا کر ولایت ان مزاجوں میں آتی ہے. اور جو پیغمبروں کے معجزات ہیں وہی ولیوں کے لیے کرامت بنتے ہیں. لہذا جتنے بھی معجزات ہیں تو اس امت کے اولیاء میں تمام کرامت بن کر ظاہر ہوئے ہیں. اتنی بھی آپ دیکھ لیں. آگ کے اندر جب ابراہیم السلام اگر زندہ بچ گئے تھے تو حضرت عمر حضرت ابو صدیق کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. یمن میں اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تو زندہ نکلا ہے، بیچ بچ گئے. ان پر وہ کرامت بن کے ظاہر ہوتا ہے. تو پھر اس بزرگ کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان میں شان عیسوی موسوی یہ، لیکن یہ شانیں ان پیغمبروں سے نہیں آتی، رسول اللہ ہی سے آتی ہیں سب. اس کو کہتے ہیں قدم عیسیٰ پر ہے. یہ بزرگ قدم عیسیٰ پر ہے، یہ بزرگ قدم موسیٰ پر ہے. ان میں سب سے اونچی شان شان محمدی ہے. تو شان قدم محمدی پر آسانی سے نہیں پہنچتا، کیونکہ اگر قدم محمدی پر پہنچ گیا تو ساری شانوں کو اس نے سمیٹ لیا اپنے اندر. یہ ہے کہ اس میں موسوی شان ہے، اسی جیسے جلال ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، فقر و فاقہ ہے، بالکل درویشی کی چیز کے پرواہ نہیں. حدیث السلام اسی طرح تھے، درویش تھے، کبھی 2 رات ایک چھت کے نیچے نہیں رہے. شان محمدی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی خاص شان ہے، تو ساری شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے فیضان ہو رہا ہے یا ایسا نہیں، وہ آپ علیہ السلام ہی کی شانوں میں، کیونکہ آپ کو ساری شانوں کے جامع ہیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دیو آیا، عام جن نہیں، دیو، یہ فرید لکھا ہے، بڑا دیو تھا، آگے پیچھے ہو رہا تھا، نماز میں تنگ کر رہا تھا. پیغمبر السلام نے سلام پھیر کر اس کا بازو پکڑ لیا، تو اس نے، اور آپ نے بالکل ایسے ہاتھ ہی نہیں لایا، تو اس نے اتنا زور لگایا الٹا سیدھا، وہ اپنے آپ نے ایسے بھی نہیں موڑا، بس ایسے لے کر کھڑا ہوا، اور اتنا بہت زور لگایا لیکن ہل نہیں سکا. آپ نے فرمایا اگر سلیمان السلام بھائی کا مجھے خیال نہ ہوتا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ یہ ایسی مجھے حکومت دینا جو کسی کو نہ دینا، تو میں تجھے ستون سے باندھ دیتا اور صبح کے مدینہ کے بچے تجھ سے کھیلتے. لیکن میں چاہتا ہوں یہ خصوص سلیمان السلام کی رہے. حالانکہ آپ یعنی جنات، یعنی گویا کہ وسلم نے
وہ شان آپ میں شان سلمانی بھی تھی، آپ نے اس کو ایسا قابو کیا وہ ہل نہیں سکا. تو یہ ساری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی. اب آگے وہ اسی تو ولایت جو ہے نا جی اسی پر ہوتی ہے. جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی شانیں نہ ان پر وہ ان میں سے حصہ لیتے ہیں، اور جو کرامات ہوتی ہیں وہ ان کے معجزات سے حصہ لیتے ہیں. اس لیے ابن تیمیہ نے خود لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے، حالانکہ ابن تیمیہ کو ماننے والے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے کہ بھائی جو متبع سنت ہوتا ہے اور شریعت مطہرہ پر چلتا ہے، جب اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ جو عقل میں نہ آتی ہو تو وہ کرامت ہے. اور اگر ایسا آدمی ہے کہ جو بالکل بے دین قسم کا اور اس کے ہاتھ سے تو وہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ ہے، پھر بعد میں اس کو پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ. یہ اس کے استدراج ہے. چنانچہ اس میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حدیث کا علم سب سے پہلے ہندوستان میں لے کر آئے. ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے. ان کو مقام حضوری حاصل تھا. مقام حضوری روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں. فلاں بزرگ کو مقام حضوری یعنی روزانہ وسلم کی زیارت کرتے تھے. تو ایک بار ان کے سنا کہ دلی میں وہ بزرگ آیا اور وہ لوگ جمع ہیں اس کے پاس. تو ملنے کے لیے گئے، اپنا تعارف کرایا ان سے، وہ اندر کمرے میں لے گئے تو ایک بھنگ کا پیالہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو پیو. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حرام ہے، میں نہیں پی سکتا. ان کا مولوی صاحب تم چھوڑو اس چیز کو، یہ ولایت کے رستے میں اس رستے میں سب چلتا ہے. کہ نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شریعت مطہرہ. ان کا دیکھ لو. ان کا کہ کوئی بات نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں پینا. وہ چلے گئے. رات کو چونکہ مقام حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے. جب مجلس میں گئے تو دیکھا کہ سامنے وہی لاٹھی لے کر کھڑا ہے جیسے پہرے دار. میں نے کہا اندر نہیں جانے دوں گا، میری بات ماننی پڑے گی. بڑے حیران ہوئے تو بیدار ہو گئے. اور تو پھر ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں جانے دیا نا، پی اس بنگ کو. میں نے نہیں پینا. تیسرا دن جب ہوا تو پھر اسی طرح خواب میں دیکھا تو چونکہ 3 دن ہو گئے تھے زیارت نہیں ہوئی تو عجیب کیفیت تھی. تو زور سے آواز لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے آنے نہیں دیتا. آپ اسلام نے آواز فرمایا کہ اقصا یا قلب، اے کتے ہٹ رستے سے. تو ایک دم وہ غائب ہو گیا. تو حضرت کے وسلم کی مجلس میں بیٹھے خدمت میں، خواب سے بیدار ہو. تو کہا کہ اب میں جا کر اس کو پوچھتا ہوں کہ تجھے ڈانٹ پڑی. جب وہاں گئے تو سارے مرید پریشان ہے کہ پیر صاحب رات سے غائب ہیں. انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے کوئی چیز نکالی تو نہیں؟ کہا کہ کتا جو ہے نا وہ رات کو دیکھا کہ ان کے بستر پر تھا، وہ ہم نے کتا رات کو بھگا دیا مار مار کر. انہوں نے فرمایا وہ وسلم کی جو فرمایا اقصا یا قلب ہے، کتے رستے سے ہٹ جا، تو اللہ نے اس کو مسخ کر دیا کتے کی شکل میں. اب یہ دیکھو یہ استدراج ہے، یعنی وہ بظاہر ایسا وہ ہاں تک چلا گیا، وسلم کی مجلس کا پہرا دے رہا ہے، لیکن چونکہ خلاف شریعت تھا جو اللہ کی چھوٹ ہوتی. جس طرح شیطان اللہ تک پہنچ گیا تھا آسمانوں تک، لیکن پھر وہاں سے گرایا اس کو، کیونکہ وہ شیطان تو اس کے اندر ٹھیک نہیں تھا. اس لیے ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر متبع سنت سے عقیدہ اور شریعت کے پابند کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے جو بے دین اور ایسی کوئی چیز ظاہر ہو تو کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور پھر بعد میں اللہ اس کو پکڑ لے، جس طرح شیطان کو ڈھیل دی تھی، فرشتوں کو استاد بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس کے اندر خراب ہے، لیکن بنا دی، چلتا رہا. جب آزمائش آئی فیل ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا. ایسی پاس کرتا رہا اللہ تعالیٰ، چل بھی پاس ہے. جب ڈگری کا ٹائم ہے تو فیل کر کے چل. میں اکثر مثال دیتا ہوں، وہ لوڈو کھیلتے ہیں 99 پر سانپ کا منہ ہوتا ہے نا، وہاں سے کبھی دم پہ آتا ہے.
یہ شیطانی علم ہوتا ہے یا استدراج ہے اس کے بس وہ استدراج ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں سے اس رستے کو طے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گنجائش دیتے ہیں بھی چلو کہاں تک چلتے ہیں، لیکن آگے پھر وہاں سے ان کو واپس کر دیں۔ یہ قرآن میں بھی آیا نا، جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافقین جو ہوں گے تو وہ برصراط کی طرف جائیں گے، تو جو ہی جائیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی یکدم، اور وہ کس طرح جائیں گے؟ ایمان والوں کے نور کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ رسولی و بینہم، سور کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اب اندھیرا ہو جائے گا۔ انہیں کہا جو وراکم فلتمسوا نور، جب جاؤ دنیا سے نور لے کر آؤ۔ وہ تو ایمان والوں کا تھا جو تم چلے آ رہے تھے، کیونکہ منافق جو ہے وہ مومنوں میں چھپ کے زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں، وہاں بھی اسی طرح کی شکل ہوگی، لیکن وہاں پھر واپس کر دیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نظام ہے کہ وہ برے لوگ بھی بظاہر ایسی چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن آگے سے پھر یکدم اس کو رادہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، جو مخلص ہوتے ہوئے منزل پر چلتے ہیں۔ جی، تو اس لیے اس کو دیکھنا کہ بھئی یہ ہے وہ غلط چیزیں نہیں، یہ دیکھے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھو متبع سنت ہے یا نہیں، جس کو یہ اصل ہے۔ اس لیے کوئی کیفیت نہ، کوئی کرامت نہ ہو، شریعت پر چلنا کہتے ہیں بھئی یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اسی مطالعہ پر چلے، وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ چلو بھائی سو اجازت دو بھائی، صبح جانا ہے سب۔ جزاک اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کرامات جو ہے نبیوں کو موضوعات کا تنزل ہے۔ ایک جگہ میں